اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین ففہمناها سلیمان وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیتیں سورۃ انبیاء کی ہیں۔ ان میں اللہ رب ذوالجلال نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک فیصلہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، اس کی نبوت تھی، اور پھر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی بھی عطا فرمائی تھی، تو اسی لیے ملک بھی وہ چلاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی، تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو آدمی آئے۔ ایک آدمی نے آ کے بات کی کہ حضرت صاحب میرے انگوروں کا باغ تھا، اس کی بکریوں کا ریوڑ آیا، اس باغ کو چر کے تہس نہس کر دیا اور میرا بڑا نقصان ہوا۔ انگور چونکہ قیمتی چیز ہے، آج کل تو وافر مقدار میں ہوتا ہے، اس وقت بڑی مشکلوں اور جدوجہدوں اور بڑے خرچے سے انگور ہوتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب انگوروں کی قیمت کا حساب لگایا، پھر ان بکریوں کی قیمت کا حساب لگایا، تو دونوں کی قیمت تقریباً برابر ہو گئی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ واقعی آپ کی بکریاں گئیں، انہوں نے اس کے انگوروں کے باغ کو تہس نہس کر دیا، کھا لیا، ختم کر دیا؟ تو انہوں نے کہا جی حضرت صاحب، واقعی حقیقت یہ ہے کہ ان بکریوں نے رات کو نکل کر اس کے باغ میں داخل ہو گئیں اور اس کے باغ کو واقعی کھا لیا، ختم کر لیا۔ تو حضرت داؤد نے کہا چونکہ بکریوں اور نقصان کا تخمینہ برابر ہے، تو اسی لیے اس کے نقصان کو بھر کر دے، پھر کا ساری بکریاں آپ ان کو دے دیں۔ اور وہ دونوں روانہ ہو گئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے پاس فیصلہ ہوتا تو اس کا ایک اور فیصلہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، شاید یہ فیصلہ اس فیصلے سے اچھا و بہتر ہو اور دونوں کے لیے قابل قبول بھی ہو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے سلیمان کو بلایا، کہا کہ آپ کے خیال میں اس کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ ابا جان، میرے خیال میں ایسا فیصلہ ہو کہ بکریوں کو انگوروں کے باغ کے مالک کے حوالے کیا جائے عارضی طور پر، کہ وہ ان کے دودھ سے فائدہ اٹھائیں اور جو ہے تو ان کے اون سے فائدہ اٹھائیں، باقی کھیت پھر بکری والوں کے حوالے کر دو، یہ ان کو بیج لگائیں، تیار کریں، اس حالت میں لائیں جس حالت میں یہ باغ تھا، تو پھر بکری والے اپنی بکریاں باغ والے سے لے جائے اور باغ والا اپنا باغ اپنے قبضے میں لے لے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات پسند آ گئی، تو ان کو دوبارہ بلایا، دوبارہ کہا کہ اس سے علاوہ ایک اور صورت بھی ہے فیصلے کی، کیا آپ اس فیصلے سے راضی ہیں؟ انہوں نے کہا آپ جو فیصلہ کریں گے، جیسے پہلا فیصلہ ہم نے مان لیا، یہ بھی مان لیں گے،
تو حضرت داؤد نے وہی سلیمان والا فیصلہ ان کو سنا دیا، تو دونوں راضی ہو گئے۔ تو اس طرح جو ہے تو بکری والوں کی جو ساری بکریاں جا رہی تھیں، اب یہ عارضی طور پر کچھ وقت کے لیے گئیں، اور کھیت والے کو بھی انگوروں کا باغ اسی حالت میں تیار کر کے، خرچہ کر کے، محنت کر کے دینے کا حکم دیا گیا، تو یہ دونوں راضی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قصے کو بیان فرماتے ہیں وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کرو کہ جب وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں، اِذْ نَفَشَتْ فِي غَنَمُ الْقَوْمِ، کہ جب اس میں جا پڑی کچھ لوگوں کی بکریاں، اور اس کھیتی کو انہوں نے چر کر، روند کر، توڑ کر تباہ و برباد کر دیا۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، پھر ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کا طریقہ سمجھا دیا، ہم نے سمجھا دیا فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے سب کو دیا تھا، ان دونوں کو دیا تھا حکمت اور علم، یعنی نبوت اور علم دونوں کو دیا، لیکن ابھی تک سلیمان کو نبوت ملی نہیں تھی، ابھی تک نبوت حضرت داؤد علیہ السلام کی چل رہی تھی۔ تو فرمایا کہ دونوں کو ہم نے اپنے وقت پر حکمت یعنی عقل مندی دی، اور فیصلے کی قوت دی، اور علم دیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ جبلوں کو مسخر کیا۔ یُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ، وہ جبل بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے، اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی آ کے ذکر کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب کچھ ہم نے کیا۔ تو یوں جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے ذہن میں فیصلہ ڈال دیا، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی قرآن، حدیث اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے، دوسرا اس کو توڑ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اس سے اوپر کوئی اتھارٹی ہے تو وہ آگے اپیل کر سکتا ہے، اگر اوپر اتھارٹی نہ ہو، جیسے داؤد حضرت اللہ کے نبی تھے، اس کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں تھی، تو جو ہے تو اپیل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جس نے فیصلہ دیا اس کے ذہن میں کسی کے بتانے سے یا اپنی سمجھ سے اگر اس کی کوئی بہتر صورت ہو تو پھر وہ فیصلہ تبدیل کر کے دوبارہ دوسرا فیصلہ وہ خود نافذ کر سکتا ہے۔ اور علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اصول اور قانون کے مطابق کیا تھا۔ سلیمان نے جو فیصلہ کیا وہ ایک قسم کی صلح تھی، یعنی فیصلہ بھی جائز ہے، حکم دینا یوں ہو گیا فیصلہ وہ صحیح ہے، سب کو ماننا لازمی ہے، اور صلح میں پھر دونوں سے مشورہ کیا جاتا ہے، اگر فیصلے پہلے صلح ہو جائے تو دونوں ہی جائز ہیں، یعنی ان کا فیصلہ بھی ہو گیا، صلح بھی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا